حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال تقسیم کرنا اور سب کو برابر برابر دینا۔ حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیت المال مدینہ کے محلہ صنع میں تھا، جو کہ لوگوں میں مشہور و معروف تھا، اور کوئی آدمی اس کا پہرا نہیں دیا کرتا تھا۔ تو ان سے عرض کیا گیا، اے رسول اللہ کے خلیفہ، کیا آپ بیت المال کے پہرے کے لیے کسی کو مقرر نہیں فرماتے؟ انہوں نے فرمایا، بیت المال کے بارے میں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، اس لیے پہرے دار مقرر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، کیوں؟ انہوں نے فرمایا، اسے تالا لگا ہوا ہے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ جو کچھ اس بیت المال میں آتا وہ سارا لوگوں کو دے دیتے، یہاں تک کہ بیت المال میں کچھ نہ بچتا۔ پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صنع محلے سے مدینہ منورہ منتقل ہو گئے تو انہوں نے وہاں اس گھر میں اپنا بیت المال بھی منتقل کر لیا جس میں وہ رہا کرتے تھے۔ ان کے پاس قبلیہ وادیوں کی کانوں سے اور قبیلے جوہینہ کی کانوں سے بہت مال آیا کرتا تھا، اور ان کے زمانے خلافت میں قبیلے بنو سلیم کی کان بھی کھل گئی تھی، وہاں سے بھی زکوٰۃ کا مال آنے لگ گیا تھا۔ یہ سب کچھ بیت المال میں رکھا جاتا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سونے چاندی کے ٹکڑے کروا کر لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ہر 100 آدمیوں کو ایک مقدار دیا کرتے تھے جسے وہ آپس میں تقسیم کر لیتے۔ تمام لوگوں میں وہ مال برابر تقسیم فرماتے، آزاد، غلام، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے، سب کو برابر حصہ ملا کرتا تھا، اور بعض دفعہ اس مال سے اونٹ، گھوڑے اور ہتھیار خرید کر اللہ کے راستے میں جانے والوں کو دے دیا کرتے۔ ایک سال گرم اونی چادریں خریدی تھیں جو دیہات سے لائی گئی تھیں، اور سردی کے موسم میں مدینہ کی بیوہ عورتوں میں انہوں نے یہ چادریں تقسیم کی تھیں۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور وہ دفن ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ بیت المال کے نگرانوں کو بلایا اور ان کو لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیت المال میں گئے۔ ان کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما اور دیگر حضرات بھی تھے۔ ان حضرات نے جا کر بیت المال کو کھولا تو اس میں نہ کوئی دینار ملا اور نہ کوئی درہم، البتہ مال رکھنے کا ایک موٹا کھردرا کپڑا ملا، اسے جھاڑا تو اس میں سے ایک درہم ملا۔ یہ دیکھ کر ان حضرات نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے۔ اور مدینہ منورہ میں درہم و دینار تولنے والا ایک آدمی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تولنے کا کام کیا کرتا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جو مال آتا تھا وہ اسے بھی تولتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جو مال آیا اس کی کل مقدار کتنی ہوگی؟ اس نے کہا 2 لاکھ۔ حضرت اسماعیل بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کچھ مال لوگوں میں تقسیم کیا اور سب کو برابر حصہ دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے رسول اللہ کے خلیفہ، آپ اہل بدر اور دوسرے لوگوں کو برابر رکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا تو گزارے کی چیز ہے، اور بہترین گزارے کی چیز وہ ہے جو درمیانی درجے کی ہو، لہذا اس دنیا میں تو میں نے سب کو برابر رکھا ہے، اور اہل بدر کو دوسرے لوگوں پر جو فضیلت حاصل ہے اس کا اثر اجر و ثواب میں ظاہر ہوگا کہ آخرت میں ان کا اجر و ثواب برابر نہیں ہوگا، بلکہ اہل بدر کا اجر و ثواب دوسروں سے زیادہ ہوگا۔ حضرت ابن ابی حبیب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ وہ سب میں مال برابر تقسیم نہ کریں، بلکہ مال کی تقسیم میں لوگوں میں درجات مقرر کریں، اور جس کے دینی فضائل جتنے زیادہ ہوں اس کو اتنا زیادہ مال دیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا، لوگوں کے دینی فضائل کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، دنیاوی ضروریات میں سب کے درمیان برابری کرنا ہی بہتر ہے۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے لوگوں میں مال برابر تقسیم کیا، تو ان سے بعض صحابہ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ کے خلیفہ، اگر آپ حضرات مہاجرین اور انصار کو دوسروں پر فضیلت دیں اور ان کو دوسروں سے زیادہ دیں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا، تم لوگ چاہتے ہو کہ مال زیادہ دے کر ان کے دینی فضائل ان سے خرید لوں، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ مال کی تقسیم میں ان سب کو برابر رکھنا ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے سے بہتر ہے۔ حضرت غفرہ رحمۃ اللہ علیہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عمر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلی مرتبہ مال تقسیم کرنے لگے تو ان سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرات مہاجرین اولین اور اسلام میں سبقت رکھنے والوں کو زیادہ دیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں ان سے ان کے اسلام میں پہل کرنے کی نیکی کو دنیا کے بدلے میں خرید لوں؟
نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے مال تقسیم کیا اور سب کو برابر دیا۔ حضرت غفرہ رحمۃ اللہ علیہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو بحرین سے مال آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ جس آدمی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے قرضہ ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ دینے کا وعدہ فرما رکھا ہو وہ کھڑا ہو کر لے لے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا اگر میرے پاس بحرین سے مال آئے گا تو میں تمہیں 3 مرتبہ اتنا دوں گا، اور دونوں ہاتھوں سے لب بھر کر اشارہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا اٹھو اور خود اپنے ہاتھ سے لے لو۔ چنانچہ انہوں نے 1 مرتبہ لب بھر کر اسے گنا تو وہ 500 درہم تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہیں مزید 1000 گن کر دے دو تاکہ 3 لپیں ہو جائیں۔ اس کے بعد لوگوں میں 10-10 درہم تقسیم کیے اور فرمایا یہ تو وہ وعدے پورے ہو رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کیے تھے۔ اگلے سال اس سے بھی زیادہ مال آیا تو لوگوں میں 20-20 درہم تقسیم کیے اور پھر بھی کچھ مال بچ گیا تو غلاموں میں 5-5 درہم تقسیم کیے اور فرمایا یہ تمہارے غلام تمہاری خدمت کرتے ہیں اور تمہارے کام کرتے ہیں اس لیے ہم نے ان کو بھی کچھ دے دیا ہے۔ اس پر لوگوں نے عرض کیا اگر آپ حضرات مہاجرین و انصار کو دوسروں سے زیادہ دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ یہ پرانے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان حضرات کا خاص مقام تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی ان کو دیں گے، یہ مال و متاع تو بس گزارے کی چیز ہے، اسے برابر تقسیم کرنا کم زیادہ دینے سے بہتر ہے۔ آپ نے اپنے زمانے خلافت میں اسی اصول پر عمل کیا۔ آگے اسی طرح کی حدیث ذکر کی جیسے آگے آئے گی صفحہ 292 پر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف اور برابر تقسیم کرنا گزر چکا ہے۔ اس میں یہ بھی گزر چکا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک عربی عورت اور ایک آزاد کردہ باندی کو برابر دیا۔ اس پر اس عربی عورت نے کہا اے امیر المؤمنین آپ نے اس کو جتنا دیا مجھے بھی اتنا ہی دیا ہے حالانکہ میں عربی ہوں اور یہ آزاد کردہ باندی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کی کتاب میں بہت غور سے دیکھا تو اس میں مجھے اولاد اسماعیل علیہ السلام کو اولاد اسحاق علیہ السلام پر کوئی فضیلت نظر نہیں آئی۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔